اسی دن شام کو نسرین ٹہلنے کے لیے باہر نکلی۔ حسب معمول اس نے باغ میں داہنی دیوار کے محاذی روش پر ایک چکر لگایا۔ اتنے میں جھاڑیوں کے عقب میں لان پر کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے سوچا احمد بھائی اور وہ فضول سا آدمی سراج ہوگا، لیکن باوجود خواہش نہ ہونے کے غیر اختیاری طور پر اس کے قدم خود بخود جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے جھاڑیوں کے جھنڈ میں سے جھانک کر دیکھا، سراج اور احمد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی جس پر تازہ اور خوش رنگ پھولوں کا ایک گلدان سجا ہوا تھا۔ سراج کہہ رہا تھا، اتنی دیر سے برخوردار بکواس کر رہے ہو، محض بکواس، اس میں کام کی ایک بات بھی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ حسن کیا چیز ہے؟ اس وقت سراج نہ جانے کیوں ایک بچے کی طرح معصوم اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسن تھا، سادگی تھی اور معصومیت۔ احمد نے اس سوال پر ایک لمحہ توقف کیا، پھر بڑے ہی استادانہ انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر حسن کی تعریف شروع کر دی۔ حسن ایک تڑپتی ہوئی بجلی ہے جو انسانی ہوش و حواس پر پیغام اجل بن کر گرتی ہے۔ حسن ایک دلکش نغمہ ہے جو دل و دماغ پر ایک نشہ سا طاری کر دیتا ہے۔ حسن ایک جادو ہے جو آنکھوں کے راستے دل میں اتر جاتا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ حسن ایک شعلہ جوالا ہے جو دل کے انتہائی تاریک گوشوں کو منور کر دیتا ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ حسن کیا چیز ہے؟ خیر تم نے کچھ نہ بتاتے ہوئے بھی بہت کچھ بتا دیا، سراج نے مسکرا کر کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کا انسانی دل و دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ حسن ہر انسان کے دل و دماغ کو متاثر کر سکتا ہے، میرا مطلب ہے کہ ہر جوان، بوڑھے اور بچے پر اس کا یکساں اثر ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کا رد عمل جدا ہوتا ہے۔ سراج نے بظاہر کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم پر بھی اثر ہو سکتا ہے؟ نہ صرف مجھ پر بلکہ ہر اس نوجوان پر جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے۔ احمد نے پوری قوت سے ایک زوردار مکہ میز پر جما کر اصرار کیا۔ آپ نوجوان ہیں؟ سراج نے حیرت سے بھویں اونچی کی۔ احمد کو سراج پر غصہ آ گیا، اور نہیں تو کیا بوڑھا ہوں؟ نہیں خیر بوڑھے تو نہیں ہو، سراج نے شرارت آمیز تبسم لبوں پر پیدا کر کے کہا، ہاں البتہ بچے ضرور ہو۔ احمد نے عجیب نظروں سے سراج کی طرف دیکھا، شاید وہ اس ریمارک کا صحیح مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھورتے کیا ہو؟ سراج نے کہا، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حسن کیا ہے۔ غالباً تمہیں یاد ہوگا جب ہم لوگ حیدرآباد آ رہے تھے، راستے میں کسی اور ٹرین سے ہماری کراسنگ ہوئی۔ شاید تمہیں خیال نہیں رہا، بہرکیف ایک اور ٹرین مخالف سمت سے آئی اور اسی اسٹیشن پر رکی۔ میں اس ٹرین کے پلیٹ فارم پر نل سے پانی بھر کر لوٹ رہا تھا کہ ایک لڑکی دوسرے درجے کے ڈبے سے سر نکالے کسی میوے والے کو بلا رہی تھی۔ سفید کرتا اور دھانی دوپٹہ جو بار بار سینے سے ڈھلک جاتا تھا۔ گو صورت شکل معمولی تھی، لیکن چہرے کے نقش کافی جاذب نظر تھے، کھلتا ہوا رنگ اور سیاہ ریشمی بال۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کا باقی جسم ڈبے کے اندر تھا۔ اس کی آواز میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ یوں سمجھ لو جیسے اس کے ہاتھ کی دو چوڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس آواز کے ترنم سے یقین مانو اب تک میرے کان گونج رہے ہیں۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو نہ پوچھو اس کی کیا حالت ہوئی، ایک دل نواز، اور اس نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اس ادا میں جیسے شرم، خفت، خوشی، حسن اور جوانی سب یکجا ہو گئے، اور یہ ادا گو ایک لمحے کی تھی، لیکن دل میں اس کا گداز، اس کا لوچ اور اس کا کیف بس کر رہ گیا۔ گھونگھٹ میں بھی دیر تک دو شوخ آنکھیں مسکراتی نہیں، ہونٹ بھی مسکرا رہے تھے۔ مجھے ان آنکھوں کا خاموش تبسم بہت بھایا، لیکن اس کی مسکراہٹ مجھے اچھی نہ لگی کیونکہ ہونٹ کچھ حد سے زیادہ ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور اس مسکراہٹ سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے عریاں عورت کھڑی مسکرا کر اشارے کر رہی ہو۔ مجھے عورت کی اس عریانی سے سخت نفرت ہے۔ کیا تعجب اس نے تمہیں پسند کر لیا ہو؟ احمد نے رائے دی۔ اچانک سراج کا شگفتہ چہرہ کچھ کملا سا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا احمد نے اس جملے سے اس کے دل کو بھاری صدمہ پہنچا ہو۔ اس نے دکھی ہوئی آواز میں کہا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جو اس خیال خام کو دل میں جگہ دے سکوں۔ اس میں بے وقوفی کی کیا بات ہے؟ احمد نے تعجب سے پوچھا۔ بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ روئے زمین کی کوئی لڑکی بھی تمہارے دوست کو پسند کر سکتی ہے، اس دوست کو جس کی مسکراہٹ لوگوں کو اپنے دلوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس کی باتیں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، جس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ نسرین کو بے اختیار ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے نازک دل کو ہاتھوں میں لے کر مسل ڈالا۔ کیا وہ اپنے آپ کو اس قدر کمتر اور حقیر سمجھتا ہے؟
کیا برائی ہے اس میں؟ وہ رحیم سے تو برا نہیں۔ جب رحیم کسی سے محبت جتا سکتا ہے تو سراج کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ اس کو ایسے لگا جیسے سراج کے متعلق برے خیالات کی جو عمارت اس نے تعمیر کی تھی اس کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ احمد کہہ رہا تھا لیکن سراج ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ سراج کی شفاف آنکھوں میں نفرت و حقارت کی جھلک نمودار ہوئی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شاید تمہارا استدلال یہ ہے کہ جب کوئی لڑکی نذیر جیسے موٹے اور توندیل آدمی سے محبت کر سکتی ہے تو اس کا مجھ جیسے آدمی کو پسند کرنا بعید از قیاس بات نہیں۔ لیکن تم بھولتے ہو میرے دوست، جب کوئی حسینہ نذیر جیسے آدمی سے محبت کا دم بھرتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض اپنے نام نہاد محبوب سے وابستہ ہوتی ہے یا کوئی دوسرا سبب اس بناوٹی محبت کی طے میں کار فرما ہوتا ہے۔ لیکن میں… اس کی آنکھوں کے شعلے بجھ گئے، چہرے پر یاس آمیز متانت کا دبیز خول چڑھ گیا۔ میرے پاس نہ کوئی سبب ہے اور نہ کوئی ایسی خوبی جس سے کہ کسی کو کوئی غرض وابستہ ہو سکے۔ اندرونی ہیجان اور اضطراب کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آج پہلی بار احمد نے اس کے دل کے پوشیدہ زخم کو کریدا تھا جس کے کرب و تکلیف سے وہ تڑپ اٹھا اور اپنی کمتری کے احساس سے رنجیدہ ہو گیا۔ نسرین کو اس دکھی نوجوان کی تڑپ اور اس کے پوشیدہ درد سے ہمدردی سی ہو گئی۔ غلط فہمی کا پردہ اس کی نظروں کے سامنے سے اٹھنے لگا اور پر اسرار سراج اپنی خوبیوں کے ساتھ بتدریج جلوہ گر ہونے لگا۔ موجودہ ناخوشگوار گفتگو کے بعد عجیب سا سکون چھا گیا، ایک ایسا سکون جو ہزار بحثوں سے زیادہ تلخ اور ناقابل برداشت تھا۔ اس سکون کو توڑنے کے خیال سے نسرین جھاڑیوں سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی۔ نسرین کو دیکھ کر سراج کا مرجھایا ہوا چہرہ پھر ایک بار کھل اٹھا، آنکھوں کی شمعیں جاگ اٹھیں۔ اس نے گرم جوشی سے ہیلو کہا اور نسرین کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ نسرین خاموشی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ وہ کس قدر اچھا نوجوان تھا، اس کو اس نے کتنا غلط سمجھا تھا، اس کے خیالات کتنے بلند تھے۔ وہ اپنے متعلق آج کل کے نوجوانوں کی طرح غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو اتنی خوبیاں رکھ کر بھی اس قدر حقیر سمجھتا تھا۔ نسرین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس سے مل کر اس کو نفرت کا شدید احساس ہونے لگا تھا۔ اس کی شخصیت کے ان دو پہلوؤں میں کتنا تضاد اور کتنا بات تھا۔ پہلی مرتبہ سراج کے قریب ہو کر اسے محسوس ہونے لگا۔ غالباً آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کیا یہ وہی انسان ہے جس سے آپ صبح اسٹیشن پر ملی، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مس نسرین۔ جو کوئی مجھ سے ایک سے دوسری مرتبہ ملتا ہے وہ یہی سوچتا ہے، لیکن کوئی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ ان بے چین آنکھوں کے پیچھے کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں اور کتنے تلخ احساسات چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی میری مسکراہٹ کی تلخی سے تو متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ سوچنے کی کبھی تکلیف گوارا نہیں کرتا کہ کن تلخ واقعات لے کر اس مسکراہٹ میں یہ زہر بھر دیا۔ سب ظاہر کو دیکھ کر مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس سینے میں بھی ایک انسانی دل دھڑکتا ہے، اس دل میں بھی امنگیں ہیں، درد ہے اور پیار۔ کاش اس آباد دنیا میں کوئی میرے احساسات کو سمجھ سکتا، میرے جذبات کی قدر کر سکتا۔ کاش کسی کو میری اچھائیوں کے ساتھ میری کمزوریوں سے بھی پیار ہوتا۔ اس کی آواز میں اداسی تھی، درد تھا اور ایک نامعلوم گھٹن کا احساس، جیسے اس کا سینہ کسی بوجھل پتھر تلے دب کر رہ گیا، جیسے اس نامعلوم بوجھ تلے اس کی روح کچل کر رہ گئی۔ نسرین ایک مورت کی طرح چپ چاپ بیٹھی اس نوجوان کے دل کی آواز سنتی رہی اور وہ اپنی دھن میں کہتا چلا گیا۔ اس کے دکھوں نے نسرین کے نازک دل کو بری طرح متاثر کیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آنسوؤں کی دھند میں وہ سراج کے چہرے کو ڈھونڈتی رہی اور وہ اپنی شکایات اور اپنا دکھ اس سے بیان کرتا گیا۔ اس کے باوجود میں ان چیزوں سے نہیں گھبراتا مس نسرین، ان کا ایک مرد میدان کی طرح مقابلہ کرتا ہوں۔ سراج کہہ رہا تھا، احمد کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے مجھ پر اس دنیا میں کیا کیا ستم ٹوٹے اور میں نے ان کا کس پامردی اور استقلال سے مقابلہ کیا۔ وہ احمد کی طرف متوجہ ہوا لیکن آخر الذکر دور افق پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جہاں زمین آسمان ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ شاید اس طرح احمد اپنے رنج کو چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ سراج کی درد انگیز باتیں سن کر اس کی آنکھیں بھی نم آلود ہو گئی تھیں۔ اس رات جب نسرین اپنے بستر پر دراز ہوئی تو اس کے دل میں خیالات کی اتنی بہتات تھی کہ اسے نیند نہ آ سکی۔ آج پہلی مرتبہ اس کے جوان اور معصوم دل میں ایک نوجوان مرد کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے، ایک ایسے نوجوان کے لیے جس میں خوبی نہیں تھی، جو عام لوگوں کی طرح ایک معمولی انسان تھا۔
نہ خوبصورت اور شکیل، نہ دولت مند اور امیر، لیکن جس کو اپنے حقیر دل پر بڑا ناز تھا، اس نے آج اپنے دل کی کتاب کھول کر نسرین کو اس کا ایک باب سنا دیا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں احساس اور تخیل کے خزانے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ایک سطر میں درد رنج کی ایک دنیا بسی ہوئی تھی۔ اس کتاب کے ایک ہی باب میں اس قدر رنگینی اور لذت بھری ہوئی تھی، اور نہ جانے کیا کیا چھپا ہوا تھا اس کتاب میں۔ کاش وہ سراج کے دل کی کتاب کا ایک ایک باب اور ایک ہی لفظ پڑھ سکتی اور اس کے دل کے ایک ایک اسرار سے آشنا ہوتی، لیکن اس کو کیا حق تھا ایک اجنبی نوجوان میں دلچسپی لینے کا، جبکہ وہ کسی اور کی ہونے والی بیوی تھی، اپنے چچا زاد بھائی یوسف کی منگیتر، جس کے لباسی اہتمام کا شہر بھر میں کوئی جواب نہیں تھا، جس کی ایک ایک ادا اس کو بھاتی تھی، اور جس سے بچپن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ دینے کا اس نے عہد کر رکھا تھا۔ نسرین نے سوچا، سراج چاہے عمر بھر سر مارے لیکن وہ یوسف کی جگہ نہیں لے سکتا، مگر اس نے یوسف کی جگہ تھوڑی ہی مانگی۔ اس نے تو صرف اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا اور اس کو سراج سے ہمدردی ہو گئی۔ ہمدردی کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اس کو سراج سے محبت ہو گئی۔ کہاں اس کا یوسف اور کہاں سراج؟ البتہ وہ مظلوم تھا، اس سے نسرین کو ہمدردی تھی، صرف ہمدردی۔ کاش وہ سراج کے دل کا درد دور کر سکتی، کاش وہ اس کے روگ کا علاج بن سکتی۔ اس قدر اچھے اور پاکیزہ ہیں اس کے خیالات۔ وہ نوجوان ہے، صورت شکل کا بھی کچھ برا نہیں، اس کے خیالات کافی بلند ہیں، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا دل محبت کا بھوکا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ کس قدر سادگی ہے اس میں، اور کس قدر معصوم ہے وہ، جس کو اپنی حقیقی قدر و قیمت کا پتہ تک نہیں۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا دل ہی اتنا بیش قیمت ہے کہ اس پر ساری خوبیاں قربان کر دی جا سکتی ہیں۔ اس طرح متضاد خیالات نسرین کو رات بھر ستاتے رہے۔ زندگی میں پہلی بار سراج اس کو کچھ سوچنے پر مجبور کر سکا تھا۔ نیند میں اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے بد نصیب سراج اسے محبت کی بھیک مانگ رہا ہو، مجبور اور مظلوم سراج، اور وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ان زنجیروں کو توڑ کر سراج کی باہوں میں جا گرے، لیکن اس کو اپنی کوششوں میں ناکامی ہوئی۔ آخر ایک حسین و جمیل خاتون نہایت قیمتی لباس پہنے آئی، اس نے نسرین کو اس قید سے رہائی دلائی، اور وہ سراج کے کشادہ اور مضبوط سینے سے جا لگی۔ پھر سراج کے مضبوط بازوؤں نے اس کو جکڑ لیا، لیکن ان پھندوں میں اس کو وہ درد اور تکلیف نہ محسوس ہوئی جو زنجیروں میں تھی، ایک حسین دباؤ اور ایک لذت آگین درد۔ وہ لمحاتی احساس کیف و مستی میں کچھ اس طرح کھو گئی کہ اس کو کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ کبھی اس کی نظروں میں یوسف کی تصویر پھر گئی، فیشنیبل اور باوقار یوسف کی، جس کو تصور کی دنیا بسانے کا خوب ملکہ تھا، جو آن کی آن میں بڑے بڑے محل کھڑے کر دیتا، اور چند لمحوں کے لیے وہ ان محلوں کی رانی بن جاتی اور یوسف راجا۔ پھر وہ دونوں مل کر ان کی سیر کرتے۔ یوسف اس کا منگیتر تھا اور سراج الجھے ہوئے بالوں اور اداس آنکھوں والا سراج اس کا کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی کوئی دبا ہوا جذبہ تھا یا پوشیدہ احساس جو اس کو سراج کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ تمام رات وہ اسی الجھن میں پھنسی رہی۔ آخر صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی جگمگاتی اور مسکراتی ہوئی حسین دنیا کی سیر کرنے لگی۔ ادھر سراج بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا استقلال ڈگمگایا اور دل بے چین ہوا۔ پہلی ہی مرتبہ اس کو اپنی کمزوری اور کمتری کا شدید احساس ستانے لگا۔ نسرین کی معصومیت اور بھولے پن نے آج پہلی بار اس کے دل کو مجروح کیا۔ زندگی میں کسی کو اس سے ہمدردی پیدا نہ ہو سکی۔ نسرین ہی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کس قدر پاک اور مقدس ہے اس نازک اندام لڑکی کا دل، اس نے سوچا۔ شاید اس دل میں کسی کے خلاف کوئی برا جذبہ پیدا نہ ہو۔ کاش وہ اس قابل ہوتا کہ اس حسین دوشیزہ کو اپنا سکتا، ساری زندگی اس کی رفاقت اور محبت کے سہارے بتا سکتا، لیکن وہ ہرگز نسرین کے قابل نہیں تھا۔ اس حسین لڑکی کو اس سے ہمدردی تھی اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ وہ اسے محبت کی بھیک مانگ کر اس کے حسن کی قیمت گھٹانا نہیں چاہتا تھا۔ بھلا ایک مفلس اور کلاش انسان چاند کی ساری کرنوں کو اپنے بوسیدہ دامن میں سمیٹ بھی سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ بھی اس ماہر کی ہمدردیوں کے سہارے اپنی زندگی بنائے گا، اس کی سادگی اور معصومیت کی پرستش کیے جائے گا۔ چاند اپنی جگہ ہوتا ہے، پھر کیا دنیا والے اس کی مدھر روشنی سے محظوظ نہیں ہوتے، فیض حاصل نہیں کرتے؟ اس رات سراج نے سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نسرین ایک انتہائی حسین اور معصوم لڑکی ہے۔ میں اس کی سادگی اور معصومیت کا احترام کروں گا۔ اس نے میرے احساسات کو سمجھا ہے اور مجھ سے ہمدردی ظاہر کی ہے، اس لیے میں بھی اس کے دل سے عزت کروں گا۔
سراج کے بے چین دل کو اس خیال سے کسی قدر تسکین سی حاصل ہوئی کہ دنیا میں ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ ایسی بھی ہے جو اس کے احساسات اور جذبات کا احترام کرتی ہے اور جس کا دل محروم تمنا سراج کی یاد سے خالی نہیں ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی ناول جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرے دن صبح نسرین دیر تک اپنے بستر پر پڑی رہی۔ آج اس کا جی اٹھنے کو نہیں چاہتا تھا۔ تقریباً 8 بجے وہ انداز کسل سے اٹھی۔ آنکھیں خمار آلود تھیں اور رات کی بے چینی اور دیر تک جاگنے کی غمازی کر رہی تھیں۔ بکھرے ہوئے بال اس کے نازک رخساروں پر آ گئے اور اس کے حسن نوخیز کو زہد شکن بنا دیا۔ آئینے میں وہ اپنی شکل آپ دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے دماغ میں رات کے تلخ مگر خوشگوار احساسات کی یاد ابھی باقی تھی۔ نہ جانے اس نے بے خبری میں کل رات اور کیا کیا سوچا۔ سراج کی نسبت اب تک وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ سراج موجودہ دور کے دوسرے نوجوانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی طبیعت میں خود اعتمادی اور لاپرواہی کا عنصر غالب تھا۔ اگرچہ وہ کبھی کبھی جذبات میں بے قابو ہو جاتا، لیکن اس کا استقلال اور خودداری 2 ایسے جوہر تھے جو اس کو مغلوبیت میں بھی غالب رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک سراج ایک بار بھی نسرین کے بے پناہ حسن و شباب سے متاثر نہیں ہوا، حالانکہ اس نے ہر اس نوجوان کو بے قراری سے ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا جو ایک نظر اس کو دیکھ لیتا۔ اس کی ایک ہی نظر لوگوں کے ہوش و حواس پر بجلیاں گرانے کے لیے کافی تھی۔ خود کالج میں کئی نوجوان اس کو ایک نظر دیکھنے کی خاطر کافی عرصہ قبل ہی آرٹس کالج کے صدر دروازے پر بھیڑ بنا کر کھڑے ہو جاتے۔ گو ان میں کئی انتہائی خوبصورت اور رنگین مزاج تھے، لیکن نسرین ان میں سے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ جس کسی کو نظر بھر کر ایک بار دیکھ لیتی، اس کو ان نوجوانوں میں خاص اہمیت حاصل ہو جاتی اور ہر ایک اس کو خوش نصیبی پر رشک کرتا اور بے اختیار مبارکباد پیش کرنے لگتا۔ نسرین کو ان سادہ لو اور دل پھینک نوجوانوں کو ستانے اور بے وقوف بنانے میں بڑا مزہ آتا، اور ہر روز وہ کسی نہ کسی کی طرف ایک نظر ضرور دیکھ لیتی اور اس کے بعد ان جاں بازوں کے فکروں اور ٹھنڈی آہوں سے لطف اندوز ہوتی۔ اس کا کلاس فیلو حلیم کافی سنجیدہ اور قبول صورت نوجوان تھا۔ نسرین کو بھی اس کی خاموشی اور اخلاق بہت پسند تھے، لیکن پھر بھی وہ نسرین کے دل میں جگہ نہ پا سکا۔ جب اس نقطۂ نظر سے اس نے سراج پر غور کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے سراج اس کے حسن کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا۔ ایک ہی دن کی ملاقات میں نسرین نے اس حقیقت کو محسوس کر لیا۔ وہ اس سے برابری کے احساس سے ملتا تھا۔ یہی بات سراج کے کردار میں عجیب و غریب تھی۔ جہاں ہر نوجوان کے دل میں اس کے حسن کی بجلیاں شوق اور محبت کی آگ روشن کر دیتی، وہاں سراج کیوں اس سے متاثر نہیں ہوتا؟ یہ بات نسرین کے لیے ایک معمہ تھی، اور اس کو صرف اسی بات کا دکھ تھا۔ پہلی بار جب وہ اسٹیشن پر اس سے ملی تو بجائے اس کے کہ سراج اس کو دیکھتے ہی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھول جاتا، اس نے نسرین کو بے وقوف بنا کر اس کا مذاق اڑایا۔ یہی بات نسرین کو بری لگی اور وہ سراج سے ناراض ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، کیا سراج کے سینے میں دل نہیں؟ اور اگر ہے تو اس میں جذبات اور احساسات کیوں نہیں؟ وہ اس کی خوبصورتی اور بلور جیسی چمکدار آنکھوں سے کیوں متاثر نہیں ہوتا؟ اس کے ہونٹوں کی تازگی اور نمی نے اس کے دل میں کیوں اشتیاق کی بے چینیاں نہیں بھر دیں؟ اس کی گھنی سیاہ پلکوں کے تیر کیوں اس کے دل کو چھیدنے میں ناکام رہے؟ کیا اس کے دل پر حسن اثر انداز ہی نہیں ہوتا؟ حسن ضرور اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ خود اس نے کل شام کو اس بات کا اعتراف کیا۔ وہ بھی حسن کی قدر پہچانتا ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ سراج کے وہ الفاظ اسے اب تک یاد تھے۔ حسن کیا شے ہے میں بتاتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ نہ بجلی ہے نہ جادو، صرف ایک ادا ہے، محض ایک ادا، جو چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، دل میں بس کر رہ جائے اور جس کی یاد اور جس کا تصور ہر بار دل میں چٹکیاں لیتا رہے۔ وہ سوچتی، سراج ایک معمولی شکل و صورت کا لڑکا کس ادا کو پہچان گیا، اور اس کے خیال کے مطابق یہی ادا حسن تھی، اور جو اس نے اس قدر بناؤ سنگھار کیا، اتنی آرائش و زیبائش کی، تو کیا ان تمام چیزوں کا سراج کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں؟ یہی ایک ایسا سوال تھا جو نسرین کو ہر لمحہ بے چین کر ڈالتا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے حسن کو سراج کے ٹھوس اور ساکن جذبات پر اثر انداز ہونے میں ناکامی ہوئی۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا یہ احساس شکست اس کے لیے ایک بڑی ندامت اور شرمندگی کا باعث تھا۔ اس کے دل میں رہ رہ کر ایک شبہ پیدا ہوتا، کیا واقعی وہ حسین ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو اپنے بارے میں کوئی بھاری غلط فہمی ہو گئی ہو۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اس کی آنکھیں فرط مسرت سے جگمگا اٹھیں اور سینہ فخر سے پھول گیا۔ یہ دل فریب صورت اور یہ کافر ادائیں، اگر سراج ان سے متاثر نہیں ہوتا تو وہ انسان ہی نہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور ایک طویل انگڑائی سے لے کر اٹھ کھڑی ہوئی جس پر کسی شاعر کا جوان تخیل یاد آ گیا۔ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا۔ اس انگڑائی کا سحر شاید قیامت تک نہ اترے۔ ایک زاہد خشک بھی اگر یہ منظر دیکھ لیتا تو مخمور ہو جاتا۔ اس کے بعد نسرین غسل خانے میں داخل ہوئی، نہا کر اپنے کمرے میں آئی اور لباس تبدیل کیا۔ سفید ریشمی لباس نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ کپڑے بدل کر وہ ناشتے کی میز پر آئی، مگر یہاں کسی کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے ملازم سے پوچھا، نئے مہمان اور احمد بھائی ناشتہ کر چکے؟ جی نہیں، ملازم نے جواب دیا۔ نسرین سراج کے کمرے کی طرف آئی، اس خیال سے کہ شاید احمد بھی وہیں موجود ہوگا، لیکن سراج کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے کسی کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ سراج کمرے میں اکیلا تھا۔ کسی قدر میٹھی آواز تھی اس کی۔ خیر سے سراج صاحب گانا بھی جانتے ہیں؟ یہ تو نسرین کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس نے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ نعمت سہی یہ غم تیرا، راحت سہی مگر اتنی خوشی نہیں کہ ابھی مسکراؤں میں۔ اس کی آواز میں لوچ تھا، درد تھا اور ایک مٹھاس، جیسے دور کہیں کسی بلندی سے پانی گرنے کی سریلی آواز، یا کسی صحرائی قافلے کا درد و غم سے بھرا ہوا نغمہ۔ نسرین کو سراج کی زبان سے نکلا ہوا یہ شعر بہت پسند آیا۔ شاید خود شاعر کی زبانی یہ شعر اس کو اس قدر پرمعنی اور مترنم نہ معلوم ہوتا۔ اتنی خوشی نہیں کہ ابھی مسکراؤں میں، وہ بھی گنگنانے لگی۔ نسرین نے سراج کو اس کی مصروفیت اور انہماک میں مخل ہو کر پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے عالیشان مکان کے عقبی باغ میں چلی گئی جہاں اس کا بیشتر وقت گزرتا تھا۔ اس نے وہیں چند خوبصورت اور خوش رنگ پھول جمع کیے اور ان کا ایک گلدستہ بنایا اور واپس ہوئی۔ سراج کے کمرے کے قریب سے گزری تو اسے ایک زوردار کہکہا سنائی دیا۔ غالباً احمد کے دوست شریف اور رحمان بھی اس کمرے میں موجود تھے۔ بڑے دلچسپ آدمی ہیں آپ، رحمان نے اپنی بھدی آواز میں کہا۔ نسرین کو احمد کے یہ دوست بالکل پسند نہیں تھے۔ ہر وقت ہنسی مذاق، اور مذاق بھی ایسا پھکڑ اور بے موقع کہ اس کے جی میں آتی ایک موٹا سا لٹھ لے کر اس موٹے تازے توندیل رحمان اور دبلے پتلے مدکوک شریف کے سر پر ایسی ضرب لگائے کہ دن میں تارے نظر آ جائیں، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں کی موجودگی میں احمد کے کمرے کا رخ بھی نہ کرتی تھی۔ ان لوگوں کی بات کا اب سراج بھی کچھ جواب دے رہا تھا۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ بجا ارشاد فرمایا آپ نے، اس نے کہا۔ دلچسپ بھی اس قدر کہ کیا بتاؤں، ایک صورت شکل ہی کو لے لو، ناک ایسی کہ بھنڈی کی یاد دلائے اور آنکھیں ایسی کہ ٹماٹر کو شرما دیں۔ دیکھ کر بے اختیار آپ لوگوں کو بھٹیارے کا خیال آ جاتا ہے۔ خوب، تو جناب نے ایک چٹپٹے سالن کے تمام لوازمات جمع کر رکھے ہیں، احمد نے مداخلت کی۔ اس ریمارک پر وہ فرمائشی کہا پڑا کہ سارا مکان گونج اٹھا۔ نسرین بھی سراج کی ان انوکھی تشبیہات سے محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ غالباً اس نے بھنڈی کے استعارہ میں شریف صاحب کی ناک اور ٹماٹر کے پردے میں رحمان کی موٹی موٹی سرخ آنکھوں پر چوٹ کی تھی، اور احمد بھائی سراج کے اس طنز کو سمجھ نہ سکے۔ کس قدر ہوشیار ہیں وہ، کسی پر طنز بھی کرتے ہیں تو کچھ اس انداز سے کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اور نہ کسی کا دل ہی میلا ہوتا ہے۔ اگر در حقیقت سراج نے طنز نہیں کیا تو اس بھنڈی اور ٹماٹر سے خود اس کی ناک اور آنکھ کی کوئی مناسبت نہیں تھی۔ سراج کی آنکھیں خوبصورت اور صاف تھیں، جن میں نسرین کو زندگی کے عمیق ترین راز جھلکتے نظر آتے تھے، اور ان کی ناک تو بالکل ساتواں اور خوبصورت تھی۔ نسرین سراج کے طنز کو سمجھ کر بہت خوش ہوئی۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ سراج کا ہاتھ عقیدت سے چوم لے۔ احمد کہہ رہا تھا، شریف آج تم اپنا طبلہ اور ہارمونیم لے آؤ، ظفر اور واحد کو بھی بلا لیں گے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا احمد، دوستوں کی محفل جمے گی تو کافی لطف آئے گا۔ نسرین کا دل خوشیوں سے بلیوں اچھلنے لگا۔ گانے بجانے کی محفل جمے گی اور سراج بھی اس میں حصہ لیں گے۔ اس نے سوچا وہ اپنی سہیلیوں کو بھی مدعو کرے گی۔ محفل تو آج شام کو جمے گی، لیکن صاحبزادے ہارمونیم لے کر اپنے سر پر مار لو گے۔ کیوں؟ احمد نے پوچھا۔ گانے والوں کو بھی بلایا ہے یا یوں ہی کہہ دیا کہ گانا ہوگا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، استاد تمہارے ہوتے ہوئے بھلا گویوں کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ظفر اور واحد وغیرہ بھی موجود ہیں۔ آج کچھ ایسا رنگ جمانا کہ بس لطف ہی آ جائے۔ لیکن مجھے کہاں گانا آتا ہے؟ سراج نے تعجب سے کہا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔
ابھی تو خود اپنے کانوں سے سنا تھا، کس قدر اچھا گاتے ہیں۔ وہ نسرین نے سوچا، کس سادگی سے کہہ رہے ہیں، مجھے گانا کہاں آتا ہے، دنیا بھر کے جھوٹے کہیں کے۔ ہم خوب جانتے ہیں استاد، اب چھپنے کی کوشش نہ کرو، احمد چلایا، پھر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر بولا، ارے یار یہ اس قدر اچھا گاتا ہے کہ تان سین بھی اگر سنے تو قبر میں جا شرمائے۔ تان سین بھی سنے تو قبر میں شرما جائے؟ سراج نے منہ بنا کر کہا، جیسے تان سین قبر میں گانے کا منتظر بیٹھا ہوگا۔ برخوردار، اب تو تان سین کی جگہ قبر میں اس کی ہڈیاں بھی باقی نہ ہوں گی، مٹی مل گئی ہوگی مٹی میں، سمجھے؟ تو کیا ہوا؟ احمد نے بات بنائی، اس مٹی نے بھی کہیں سے تمہارا گیت سن پایا تو اس کا ذرہ ذرہ پھڑک کر کہے گا، واہ واہ سبحان اللہ، کیا آواز پائی ہے، دوبارہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ نسرین وہاں سے بھاگی اور اپنی بڑی بہن ناہید کو یہ مزدہ سنایا اور کہا کہ احمد بھائی کے دوسرے دوستوں کے ساتھ سراج صاحب بھی گائیں گے۔ سراج؟ ناہید نے بھویں چڑھا کر کہا، وہ بھلا کیا خاک گائے گا؟ سراج وہی تو نہیں جو آج کل ہمارے ہاں آیا ہوا ہے، کمبخت کو دن بھر دھما چوکڑی اور ہی ہا ہا کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ نہیں باجی، وہ بہت اچھا گاتے ہیں، نسرین بولی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کچھ دیر بعد نسرین اسی خوشی میں سراج کے کمرے میں گھس گئی۔ شریف، رحمان اور احمد باہر گئے ہوئے تھے، شاید احمد اپنے دوستوں کو چھوڑنے گیا تھا، سراج کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ پیروں کی آواز سن کر چونک پڑا۔ نسرین اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گئی۔ معاف کیجیے سراج صاحب، میں بغیر اجازت کمرے میں چلی آئی۔ سراج اس کے بھولے پن پر مسکرا دیا، کوئی بات نہیں مس نسرین، میں خود بھی اس قسم کے بے جا تکلفات کو پسند نہیں کرتا، آئیے تشریف رکھیے۔ اچانک سراج کی نظر نسرین کے لباس پر پڑی، اس کے لبوں پر ایک دل آویز تبسم نمودار ہوا۔ اس نے بظاہر بے خود سا ہو کر کہا، اف میرے خدا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیوں، کیا ہوا؟ نسرین نے بھولے پن سے پوچھا۔ پہلے مجھے ہوش میں آ لینے دیجیے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باغ فردوس سے کوئی حور بھٹک کر میرے کمرے میں آ گئی، یا میں ہی غلطی سے جنت میں پہنچ گیا۔ آپ تو مذاق کرتے ہیں، نسرین نے شرما کر کہا۔ قسم لے لو جو ذرا بھی غلط کہا ہو، سراج نے سنجیدگی سے کہا، آپ کا یہ حسن دل فریب، تازہ گلاب کی طرح یہ دلکش مکھڑا، بکھرے ہوئے گیسو اور یہ دودھ کی طرح سفید مہین ریشمی لباس، اور اس پر یہ قیامت کی ادائیں، کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت آپ کسی حور سے کم ہیں؟ آج پھر بے وقوف بنانے کا ارادہ ہے؟ نسرین نے ہنس کر کہا۔ سراج بھی ہنس پڑا۔ آپ کا مذاق بھی کسی قدر پر لطف اور گمراہ کن ہے، نسرین بولی۔ خدا کی قسم نسرین، اس وقت میں مذاق نہیں کر رہا، سراج نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کوئی ان آنکھوں کی خوبصورتی اور معصومیت سے انکار کر سکتا ہے؟ کس میں یہ کہنے کی جرت ہے کہ سنگ مرمر کا یہ مجسمہ کسی جنت کی حور سے کم ہے؟ مجسمہ بھی کیا، جس میں جان ہے، احساس ہے، محبت ہے اور جوانی بھی۔ نوجوان کے ہوش و حواس پر ایک شاعرانہ بے خودی سی چھا گئی۔ بے خبری میں وہ نسرین سے قریب ہو گیا، اس نے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسی دھن میں یہ کہنے لگا، ایک ایک عضو، ایک ایک خم اس مجسمے کا دعوت نظارہ دے رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے شاعر نے؟ نسرین نے اس کی از خود گرفتگی سے محظوظ ہو کر پوچھا۔ وہ ایک بچے کی طرح شوق و استجاب سے سراج کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار زندگی میں وہ کسی مرد سے اس قدر قریب ہوئی تھی۔ اس کو سراج کی گہری شفاف آنکھوں سے دلچسپی سی ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان نوجوان آنکھوں کے خلا میں ڈوب ڈوب جائے، غوطہ لگائے اور کلا بازیاں کھائے۔ دوسری طرف پر اسرار نوجوان نسرین کے حسن کی دل آویزی میں کھو کر جذبات کی پہنچ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس نے محسوس کیا نسرین واقعی بہت حسین ہے۔ ساری زندگی میں اس نے اس قدر سچا اور حقیقی حسن کبھی نہ دیکھا۔ ایک ادا یا ایک احساس کو حسن کہنے والا نوجوان جب حقیقی حسن کے شعلے سے قریب ہوا تو حیران رہ گیا کہ کس چیز کو حسین کہے اور کس کو نہیں، کیونکہ حسن کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ سراج کے دل نے گواہی دی کہ واقعی نسرین کا حسن قدرتی اور بے لوث ہے۔ بناوٹ سجاوٹ نے اس کو حسین نہیں بنایا، بلکہ خود بنانے والے نے خاص توجہ اور احتیاط سے اس حسن کی پتلی کو بنایا ہے۔ جب سراج نے نسرین کے حسن و جوانی کے سمندر میں غوطہ لگا کر اس گوہر مقصود کو پایا تو آہستہ آہستہ کنارے کی طرف لوٹا۔ اس نے دیکھا نسرین اب تک اشتیاق اور تجسس سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ پھر نسرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان آنکھوں کی گہرائی اور سیاہی کم ہونے لگی، نامعلوم خلا بھرتا گیا، حتیٰ کہ ساری گہرائی معدوم ہو گئی اور سراج کی شفاف سیاہ آنکھیں
اپنے معمولی انداز میں چمکنے لگیں، جن پر کچھ ایسا دھوکہ ہوتا تھا جیسے ان میں جوانی انگڑائیاں لے رہی ہو یا مسکراہٹیں خوشی سے قدم قدم پر رقص کر رہی ہوں۔ اب نسرین ان آنکھوں کی گہرائیوں سے نکل کر سطح پر تیرنے لگی اور ان کی تیز چمک میں اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سر تا پا جگمگا اٹھی، اور یہ روشنی اس کے دل کے دور افتادہ اور تاریک گوشوں تک کو منور کرنے لگی۔ فرمائیے نا، وہ کیا شعر ہے؟ سنیں گی آپ؟ سراج نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں نہیں؟ شاید شاعر اسی قسم کے حسن سے متاثر ہوا جو اس نے کہا۔ کیا کہا؟ نسرین کا اشتیاق اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا، زلفیں سنبل ہیں تو پھر نرگس شہلا آنکھیں، جس نے دیکھا تیرے مکھڑے کو وہ گلشن سمجھا۔ نسرین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ بہت شریر ہیں آپ، اس نے دبی زبان سے کہا۔